الحمدللہ، آج کی ویڈیو میں ہم سورہ واقعہ کی آیات 76 سے 80 کی تلاوت اور ان کا مختصر مفہوم پیش کریں گے۔ یہ آیات قرآن مجید کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی سچائی پر روشنی ڈالتی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ یہ قرآن بہت ہی بلند مقام والا ہے، ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے صرف پاک صاف لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو سراسر حق اور ہدایت ہے۔ آیت 76۔ اور بے شک یہ ایک بڑی عظیم قسم ہے اگر تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا تھا، میں ستاروں کے ٹھکانے کی قسم کھاتا ہوں۔ اب یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی عام سی بات نہیں بلکہ یہ ایک انتہائی عظیم قسم ہے۔ ستاروں کا نظام کائنات کے سب سے بڑے معجزات میں سے ہے۔ ان کی حرکت، ان کے مدار، ان کی روشنی، سب کچھ ایک ٹھوس اور مکمل نظم کے تحت چل رہا ہے۔ یہ قسم اس بات کو جتاتی ہے کہ جس طرح ستاروں کا نظام عظیم اور بے مثال ہے، اسی طرح قرآن کی سچائی بھی عظیم ہے۔ انسان اگر غور کرے تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ ستارے اور کائنات کی وسعتیں صرف ایک پیغام دیتی ہیں۔ اللہ کا کلام حق ہے اور اس میں ذرا برابر شک نہیں۔ آیت 77۔ یقیناً یہ ایک نہایت عزت والا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ پچھلی آیات میں ستاروں کی قسم کھا کر اب یہ حقیقت بیان فرما رہا ہے کہ جس چیز کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے قرآن کریم۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ ایک عزت والا کلام ہے۔ کریم کا مطلب ہے بزرگی والا، عظمت والا، عزت والا، یعنی اس قرآن کی عظمت اس کے الفاظ میں بھی ہے اور اس کے پیغام میں بھی۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو ذلت سے نکال کر عزت دیتی ہے، جہالت سے نکال کر علم دیتی ہے، گمراہی سے نکال کر ہدایت دیتی ہے۔ آیت 78۔ جو ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں قرآن کو کریم کہا اور اب اس کی ایک اور عظمت بیان کر رہا ہے۔ یہ قرآن کتاب مکنون میں محفوظ ہے۔ قرآن لوح محفوظ ہے، یعنی وہ آسمانی ریکارڈ جہاں سب کچھ اللہ کے حکم سے لکھا ہوا ہے۔ قرآن کا پیغام زمین پر آنے سے پہلے آسمانوں میں ایک مکمل اور محفوظ شکل میں تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جسے کسی قسم کی کمی، زیادتی یا تحریف کا خطرہ نہیں۔ آیت 79۔ اسے نہیں چھوتے مگر وہی جو پاک کیے گئے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کے مقام و احترام کو مزید واضح کر رہا ہے۔ ایسے فرشتے جو ہر طرح کی ناپاکی اور گناہوں سے پاک ہیں، یعنی لوح محفوظ میں موجود اصل قرآن کو صرف پاک فرشتے ہی چھو سکتے ہیں۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی قرآن کو چھونے کے لیے ظاہری اور باطنی پاکیزگی ضروری ہے۔ ظاہری پاکیزگی، قرآن کو چھونے سے پہلے وضو کرنا، اور باطنی پاکیزگی کیا ہے؟ دل کو گناہوں، تکبر اور نفاق سے پاک رکھنا تاکہ قرآن کا فیض دل میں اتر سکے۔ قرآن محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا پاک کلام ہے جس سے صرف وہی حقیقی ہدایت حاصل کرتا ہے جو دل و جان سے پاکیزگی اختیار کرے۔ آیت 80۔ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے سارے جہانوں کے رب کی طرف سے۔ یہ آیت قرآن کی اصل حقیقت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ یہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے، نہ کسی شاعر یا ادیب کا، بلکہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ تنزیل کا مطلب ہے بتدریج نازل ہونا، یعنی یہ قرآن ایک ہی بار میں نہیں بلکہ وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق اتارا گیا تاکہ دلوں میں راسخ ہو اور عملی زندگی میں آسانی سے نافذ ہو سکے۔ یہ پیغام صرف ایک قوم یا ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، کیونکہ اللہ سب جہانوں کا رب ہے۔
یہ آیت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر یہ کلام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے تو پھر اسے نظر انداز کرنا کس قدر خسارے کی بات ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن کریم کی عظمت کو پہچانا جائے، اس کی قدر کی جائے اور اسے پاکیزگی کے ساتھ پڑھا اور سمجھا جائے۔ یہ کتاب محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہمارے لیے ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حقائق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔